بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الخاتم یکون فیہ ذکر اللہ تعالی یدخل بہ الخلاء۔ انگوٹھی کے اندر اللہ کا ذکر اور کوئی نام لکھا ہوا ہے تو ایدخل بہ الخلاء، کیا بیت الخلاء میں اس کو لے جایا جائے گا یا یہ ہے کہ اس کو باہر اتار کر کے رکھ دیا جائے؟ تو کوئی سا بھی کاغذ ہو یا اسی طریقے پر انگوٹھی ہو جس پر بسم اللہ ہے یا لا الہ الا اللہ، کوئی بھی اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، ادب کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو باہر اٹھا کر کے رکھ دیا جائے۔ جیب میں آپ ڈال دیں تب بھی اجازت ہے۔ آپ کے ذہن کے اندر جیسے کہ قرآن پاک ہے، پورا قرآن آپ حافظ ہے، لیکن اس کو لے کر کے آپ بیت الخلاء میں چلے جاتے ہیں۔ آپ کے موبائل کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے، موبائل کے اندر بھی قرآن پاک ہوتا ہے، لیکن وہ اسی طرح ہے، ظاہر ہے کہ وہ مرئی نہیں ہے۔ جب تک آپ بٹن لگا کر کے اسکرین پر اس کو نہیں لائیں گے تو اس وقت تک ظاہر ہے کہ ان نقوش کا اور الفاظ کا ظہور نہیں ہوگا۔ ہاں اسکرین پر لائیں گے تو پھر ان کا یہ ہے کہ ظہور ہوگا۔ تو جیسے حافظ کے ذہن کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے قرآن پاک ہے، صورتیں آپ کو یاد ہے، اس کو ذہن میں لے کر کے آپ بیت الخلاء جا سکتے ہیں۔ تو یہاں اس کو بھی لے جا سکتے ہیں، جیب میں کوئی آپ کی انگوٹھی ہے اس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا یا کوئی، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ باہر آپ ان کو اتار کر کے یہ کہ رکھ دیں۔ یہ مسئلہ ہو گیا جی، یعنی ایدخل بہ الخلاء، کیا بیت الخلاء میں ان کو لے کر کے داخل کیا جائے گا؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، بہتر یہ ہے کہ نہ لے جائیں۔ لے جائیں تو اجازت ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ باہر رکھ دیں۔ وبہ قال حدثنا نصر بن علی عن ابی علی الجحنفی عن حمام عن ابن جریج عن الزہری عن انس رضی اللہ عنہ۔ یہاں حضرت حمام ابن جریج عن الزہری نقل کر رہا ہے، اس کو ذرا یاد کر لیں۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو وضع خاتمہ، آپ اپنی انگوٹھی کو باہر رکھ لیتے، اتار کر کے وضع خاتمہ، اس کو یہ ہے کہ نزع خاتمہ، اس کو اتار دیتا اور اس کو نکال کر کے باہر رکھ دیتا۔ قال ابو داؤد ھذا حدیث منکر، مولانا 3 اعتراضات کی ہے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو قال ابو داؤد کا خلاصہ یہ ہے کہ اعتراض ہے اس حدیث کی سند پر بھی اعتراض ہے اور متن پر بھی اعتراض ہے۔ فرماتے ہیں کہ پہلی بات، قال ابو داؤد ھذا حدیث منکر، یہ حدیث منکر ہے۔ منکر آپ نے پڑھا ہے کہ ضعیف راوی ثقات کی مخالفت کرے تو اس کی روایت کو منکر کہا جاتا ہے، اور ثقات کی روایت کو اس کو معروف کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے، اور وَإِنَّمَا يُعْرَفُ عن ابن جریج عن زیاد بن سعد عن الزہری۔ دیکھیے یہاں ابن جریج، اصل جو متن آپ نے پڑھا، ابن جریج اور حضرت زہری، ان کے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، جبکہ معروف سند یہ ہے، معروف سند یہ انما یعرف ھذا الحدیث، یہ حدیث جو معروف نقل کیا جاتا ہے عن ابن جریج عن زیاد بن سعد عن الزہری، خلاصہ یہ نکلا کہ حضرت حمام حضرت زہری اور ابن جریج کے درمیان میں زیاد بن سعد کا واسطہ نقل نہیں کر رہا، جبکہ یہ ہونی چاہیے۔ وَإِنَّمَا يُعْرَفُ عن ابن جریج عن زیاد بن سعد عن الزہری، آپ دونوں میں فرق محسوس کر رہے نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ وہاں ابن جریج اور زہری کے درمیان واسطہ نہیں ہے، جبکہ معروف طریقہ یہ ہے کہ ابن جریج اور زیاد بن سعد، زہری دونوں کے درمیان زیاد بن سعد کا واسطہ ہے۔ سمجھ رہی ہیں؟ تو ایک تو یہ کہ یہ منکر ہے اور معروف یہ ہے، اور یہ سند کے اعتبار سے فرق ہو گیا۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ فرماتے کہ متن میں بھی ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان انس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ خاتما من ورق، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنائی تھی، ثم القاہ، پھر آپ نے اس کو مکمل ترک کیا، پھینک دیا، اس کو آپ نے ترک کر دیا۔ جبکہ یہاں ابھی آپ کے سامنے حضرت انس کی روایت گزر گئی کہ انہوں نے بتایا کہ آپ بیت الخلاء میں جاتے تو پھر اتار کر کے اس کو باہر رکھتے، جبکہ چاندی کے اللہ آپ کا بھلا کرے انگوٹھی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوا تو لیا تھا، لیکن حضرت نے اس کو مکمل ترک کر دیا، اس کو پھینک دیا۔ تو یہ پہلی والی روایت تو یہ کہہ رہی ہے کہ بیت الخلاء کے وقت آپ اس کو اتار دیتے، باقی عام طور پر آپ اس کو پہن لیتے۔ یہ دوسرا اعتراض۔ خلاصہ یہ نکلا کہ سند میں بھی اعتراض ہو گیا کہ ابن جریج اور زہری کے درمیان میں زیاد بن سعد کا واسطہ ہے، اور یہ منکر روایت ہے کہ آپ نے وہ واسطہ نقل نہیں کیا۔ اور دوسرا متن کا گڑبڑ ہے، متن کا یہی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ دخل الخلاء وضع خاتمہ، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کی
انگوٹھی، اس میں چاندی کی انگوٹھی کو آپ نے مکمل ترک کیا۔ اصل متن یہ ہے کہ چاندی کی انگوٹھی بنائی اور اس کو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل اس کو پھینک دیا، سمجھے؟ یہ دو اعتراض ہے۔ تیسرا والوام فیہ من حمام ولم یروہ الا حمام، اس جو متن میں جو اصل حدیث نقل ہو گئی اس کو نقل کرنے والا حمام ہے، اور حمام اس میں متفرد ہے، منفرد ہے، اس کا کوئی مطابق موجود نہیں ہے۔ یہ تین اعتراضات ہو گئے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آگے نہیں آ گیا؟ ہاں ملنگو، ایک اعتراض یہ ہے کہ جی بین ابن جریج و بین زہری زیاد بن سعد کا واسطہ ہے، اس کو نقل نہیں کیا حمام نے، لہذا یہ حدیث منکر ہو گئی، سمجھے؟ اور حمام ضعیف ہے تو روایت اس کی منکر ہے اور واسطہ بھی نقل نہیں کر۔ اور متن میں گڑبڑ یہ کی ہے کہ متن وہ بتا رہے کہ بیت الخلاء میں جا کر کے آپ اتارتے تھے، حالانکہ یہ کہ چاندی کی انگوٹھی حضرت نے بنائی تھی، اس کو مکمل ترک کیا، پھینک دیا اس کو، یہ تھا متن اصل۔ اور تیسرا یہ کہ یہ روایت اس میں حمام اس میں متفرد ہے، باقی یہ کہ کوئی اس کے ساتھ مطابق ان کا موجود نہیں۔ یہ تین اعتراضات ہیں۔ جواب مولانا، پہلے اعتراض کا جواب کہ ھذا حدیث منکر، اس کو منکر کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے منکر کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ منکر اس کو کہتے کہ ما رواہ الضعیف مخالفا للثقات، المنکر ما رواہ الضعیف مخالفا للثقات، جو میں آپ کو بتا چکا، یاد ہے کہ نہیں ہے؟ تقسیم الحدیث باعتبار مخالفت بعض الرواۃ بعضا، اس تقسیم میں نے آپ کو بتایا کہ ضعیف ثقات کی مخالفت کرے تو پھر اس روایت کو کہا جاتا ہے، اللہ کا بھلا کرے، کیا ہے؟ منکر، اور ثقات کی روایت کو کہا جاتا ہے معروف۔ اور یہ طے شدہ ہے کہ حضرت حمام، احمد بن معین نے، امام احمد بن حنبل نے، سب نے اس کی توثیق کی ہے، لہذا یہ ثقہ ہے۔ یہ سرے سے ضعیف ہی نہیں ہے۔ منکر روایت کے لیے ضروری ہے کہ ما رواہ الضعیف و مخالف للثقات، حمام تو اللہ کا بھلا کرے کیا ضعیف ہے ہی نہیں۔ احمد بن معین جو ناقدین حدیث میں سے امام احمد بن حنبل، اتنے بڑے ائمہ جلیل القدر نے اس کی توثیق کی ہے۔ پھر مسئلہ رہ گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ زہری اور ابن جریج کے درمیان میں زیاد بن سعد کا واسطہ ہے اور حمام نے یہ واسطہ نقل نہیں کیا ہے۔ جواب یہ ہے دونوں سندیں الگ الگ ہیں۔ آپ لوگ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ سے نقل کر رہے ہیں بواسطۃ واحدۃ، یہ بھی ٹھیک ہے، اور آپ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ سے نقل کر رہے ہیں بواسطتین، یہ بھی ٹھیک ہے۔ بواسطۃ واحدۃ آپ نقل کر رہے ہیں اور براہ راست میرے توسط سے، اور پھر آپ ناظم سے نقل کریں، ناظم خود میرا شاگرد واسطتین ہو گئے، یا آپ براہ راست سلیم اللہ سے پڑھیں۔ یہ ہے کہ آپ کے شیخ سلیم اللہ کے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، جیسے کہ اللہ کا بھلا کرے ابن جریج اور زہری کے درمیان میں واسطہ نہیں۔ اور آپ یہ کہ شیخ الحدیث سے سلیم اللہ سے رحمۃ اللہ علیہ سے بالواسطہ نقل کرے کہ آپ کا کوئی استاد درمیان میں واسطہ ہو، تو اس میں کیا ہے مولنگو؟ آپ کو بات سمجھ آ گئی نہیں؟ خلاصہ یہ نکلا کہ ان ابن جریج ان زہری بھی ٹھیک ہے، ان ابن جریج ان زیاد بن سعد ان زہری یہ بھی ٹھیک ہے، لہذا یہ سندان مستقلان ہیں، یہ دونوں کے دونوں سند مستقل الگ الگ ہے۔ اس میں ہوگا کہ اس نے تو قلیل الوسائط کو نقل کر دیا کہ ابن جریج اور زہری کے درمیان میں واسطہ نہیں ہے، وہ سند قلیل الوسائط ہے، وہ سند عالی ہے، اور یہاں تو یہ سند اسفل ہے، اس میں واسطہ ہے۔ اور میں عرض کر چکا ہوں کہ سند کے واسطے جتنے کم ہو وہ سند قلیل الوسائط سند بہتر ہوتی ہے، چونکہ قانون آپ کو بتایا کہ ما قلت الوسائط قلت المزان وما کثرت الوسائط کثرت المزان، یہ قاعدہ ہے۔ ما قلت الوسائط یا ما قلت نہیں، کل ما قلت الوسائط، واسطے جب کم ہوں گے تو قلت المزان، مزان خطا کا احتمال کم ہوگا، سمجھے؟ وَكُلُّ مَا كَثُرَتِ الْوَسَائِطُ، اور سند کے واسطے جتنے بھی بڑھ جائیں گے کثرت المزان، مزان خطا زیادہ ہوں گے۔ آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ اس لیے تو غیر مقلدین چیختے چلاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے اس نقطے کا کہ امام ابو حنیفہ جن روایتوں کو صحیح قرار دیتا ہے وہ تو قلیل الوسائط ہے، دو واسطے درمیان میں آپ کے اور رسول پاک کے درمیان میں، یا ایک واسطہ ہے یا تین واسطے ہیں۔ تم الو کے پٹے ایسے 7 واسطے 8 واسطے والی سندیں لے رہے ہیں، تو اگر اس سند کے اندر خرابی آ گئی ہے تو نیچے کسی راوی سے آ گئی ہے۔ ابو حنیفہ کے ہاں، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں واسطے ہی کم ہیں،
آپ اردو سمجھتے؟ تو یہ دونوں ٹھیک ہے، ابن جریج عن زہری بھی ٹھیک ہے، اور ابن جریج عن زیاد بن سعد عن زہری یہ بھی ٹھیک ہے۔ آپ سمجھے؟ مسئلہ رہ گیا کہ جی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ خاتم من ورق، یہ اصل متن تھا کہ حضرت نے چاندی کی انگوٹھی بنائی تھی، ثم القاء، اس کو پھینکا۔ جواب یہ کہ اس میں آپ خود غلط ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی کو ترک کیا، چاندی کی انگوٹھی آپ نے ترک نہیں کیا۔ اتخذ خاتم من ورق، وارق چاندی کو کہتے ہیں۔ چاندی کی انگوٹھی زندگی بھر آپ استعمال کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ انگوٹھی حضرت عثمان کے پاس آ گئی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیر عریس کے اندر وہ انگوٹھی گر گئی، بیر عریس میں گر گئی، اور اسی سے پھر فتنے مسلمانوں میں شروع ہو گئے، جھگڑے شروع ہو گئے۔ اس کو تلاش کیا گیا لیکن وہ انگوٹھی ملی نہیں۔ تو خاتم من ورق، چاندی کی جو انگوٹھی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تو زندگی بھر استعمال کیا۔ تو یہ تو آپ جن کی غلطی پکڑ رہے ہیں تو آپ کی اپنی غلطی ہے، آپ اردو سمجھتے۔ باقی مسئلہ رہے کہ آپ کہتے کہ والوہم وہم السند ووہم المتن، بولو والوہم وہم السند ووہم المتن، متن اور سند کے جو وہم آ گیا ہے یہ حمام سے آ گیا ہے، اس لیے کہتے ہیں لم یروی الا حمام۔ جواب یہ کہ حمام غریب اکیلا نہیں ہے، حمام کے ساتھ یحییٰ بن المتوکل البصری اور یحییٰ بن زریس، دو آدمی اس کے مطابق موجود ہیں۔ نہ تنہا من دری میں خانہ مستم جنید و شبلی و عطار و ہم مست، اس میں خانے کے اندر میں اکیلا مست نہیں ہوں، ننگا نہیں ہوں، میرے ساتھ جنید، شبلی، عطار بھی، وہ بھی مست ہے مولانا۔ نہ تنہا من دری میں خانہ مستم جنید و شبلی و عطار و ہم مست، وہ بھی میرے ساتھ ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ حمام اکیلا نہیں ہے، یحییٰ بن المتوکل البصری وہ بھی ان کا مطابق موجود ہے، اور یحییٰ بن زریس ذات کے ساتھ وہ بھی ان کا مطابق موجود ہے۔ تو کیسے آپ یہ اس کو کہتے ہیں کہ حمام اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے؟ حمام اس میں متفرد ہے اور صرف اللہ آپ کا بھلا کرے اکیلا ہے۔ اللہ کے بندوں کچھ بھلا پڑھا نہیں پڑھا، امتحانی جگہ ہے، 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 اور اسی پر میم لکھ دو امتحانی جگہ، اور ایسے میم والوں کو جگہ دیکھو، اور باقی کتاب کو دیکھنا ہی حرام اور ناجائز ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر بہت آپ کی عقل مندی ہوگی اور میری نشاندہی بھی بڑی اچھی ہوگی، سمجھے؟ نشاندہی بھی میری اچھی ہوگی اور آپ کی عقل مندی بھی بڑی اچھی ہوگی۔ ہو گیا مولانا؟ باب الاستبراء من البول، پیشاب سے اجتناب کرنا اور بچنا۔ یہ استبراء دو جگہوں پر استعمال ہوا ہے، یہاں پر بھی استعمال ہوا ہے، اور یہ استبراء اس سے آگے جا کر کے 5-10 ابواب کے بعد پھر استبراء آئے گا۔ دونوں کے درمیان میں فرق کیا ہے؟ اگلے والا جو استبراء آئے گا وہ الاستبراء پیشاب سے بچنا بالماء، پانی کے ذریعے سے استنجا کرنا۔ الاستبراء اس کا معنی آگے جو آ رہا ہے اس کا معنی الاستنجاء بالماء، پانی سے استنجا کرنا اور پیشاب سے اپنے آپ کو صاف کر دینا۔ اور یہاں پر جو استبراء الاستبراء من البول مطلقاً، پیشاب سے بچنا ہر صورت میں، پیشاب سے اجتناب کرنا، یہ عام مطلق ہے اور وہ اخص مطلق ہے۔ وَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا، دونوں کے درمیان فرق ہے، اس لیے آگے جو باب آئے گا اس باب میں اور اس میں اللہ کا بھلا کر یہ فرق ہے۔ باب الاستبراء من البول وبه قال حدثنا زهير بن حرب وهناد قال حدثنا وكيع۔ یاد رکھ لیں کہ امام وکیع کے دو شاگرد ہیں، زہیر بن حرب اور حناد، یہ دونوں کے الفاظ میں اختلاف ہوگا۔ پھر یہ بھی آپ کو یاد رہے کہ وکیع حضرت امام اعمش سلیمان بن مہران کے شاگرد ہیں، یہ بھی آپ کو ذرا یاد رہے، یہ بھی ذرا یاد کر لینا۔ قال سمعت مجاہدا یحدث عن طاؤوس عن ابن عباس، امام اعمش سلیمان بن مہران کہتے کہ حضرت مجاہد سے میں نے سنا، وہ طاؤوس اور ابن عباس سے نقل کرا بواسطہ طاؤوس ابن عباس۔ یہ بھی آپ کو یاد رہے کہ ابن عباس اور مجاہد کے درمیان میں طاؤوس کا واسطہ ہے، اس لیے یہ ساری چیزیں داشتہ بکار آیت، فارسی والے کہتے ہیں اسٹاک شدہ چیزیں کام آ جاتی ہیں۔ اگر کچھ پہلے پڑھ گئے، ایک تو آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ وکیع کے دو شاگرد ہو گئے، زہیر بن حرب اور حناد۔ دوسرا یہ کہ خود وکیع حضرت امام اعمش کے شاگرد ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ مجاہد اور ابن عباس کے درمیان میں امام اعمش وہ اللہ کا بھلا کرے طاؤوس کا واسطہ نقل کرتا ہے، یہ ذرا یاد رہے، انشاءاللہ کام آئیں گے آپ کو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین،
حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر گزر ہو گیا. فقال انہما یعذبان، ان دونوں قبروں کو عذاب ہو رہا. قبر کو عذاب نہیں ہوتا، قبر والوں کو عذاب ہوتا. خلاصہ یہ نکلا کہ قبرین سے ظرف مراد ہے، اور انہما سے مراد ان المقبورین، جو ان میں دفن شدہ مدفونین ہے ان کو عذاب ہو رہا ہے. ظاہر سے ظرف مراد ہے قبرین سے، اور اس میں ضمیر سے انہما سے مظروف مراد ہے. ہاں ملنگو، یہ وہی آپ کی صنعت استخدام ہے کہ اس میں ظاہر کی طرف ضمیر لوٹا دو، اس میں ظاہر سے معنی الگ ہو، اور ضمیر لوٹا دو تو پھر معنی الگ ہو. اذا نزل السماء بارض قوم، مختصر معنی میں پڑھا آپ نے، اذا نزل السماء بارض قوم رعیناہ وان کانوا غصابا، جب بارش آ جاتی ہے کسی کی سرزمین میں. اذا نزل السماء، اور سما سے مراد بارش آ جاتی ہے کسی کی سرزمین میں، تو رعیناہ، پھر ہم اس بارش کو چراتے. بارش کو کوئی نہیں چراتا، بارش سے جو گھاس اگتے زمین میں ان کو چرایا جاتا. تو رعیناہ میں اب ضمیر جو لوٹے گی وہ بارش کی طرف نہیں ہے. ما ثبت ما حصل بالبارش، بارش کے ذریعے سے جو چیز حاصل ہوتی ہے، بالمطر، مطر کے ذریعے سے اس کو چرایا جاتا ہے. آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ یا اپنے شرح جامی میں پڑھا ہے، الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ. الحمد لولیہ، ولی کا معنی لائق، متصرف اور محب اور قریب. الحمد للہ الحمد، اس ذات اقدس کے لیے جو حمد کے لائق ہے. والصلاۃ علی نبی الحمد، اور حمد کے نبی پر نزول رحمت اور سلامتی، و حمد کے نبی پر. حمد کا نبی نہیں ہوتا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں ہے؟ حمد کا نبی نہیں ہوتا. تو اب یہ کہ علی نبی میں ہی ضمیر کو لوٹائیں گے حمد کی طرف، تو حمد مراد نہیں ہوگا، حمد محمود کے معنی میں ہوگا، اور محمود اللہ ہے. ہاں ملنگو، اب ہوگا الحمد لولیہ، حمد جو حمد کے جو لائق ہے اس کے لیے اللہ قبول کرے. لولی الحمد، جو حمد کا لائق. والصلاۃ علی نبی المحمود، محمود کے اللہ قبول کرے، نبی پر نزول رحمت اور سلامتی، محمود کے نبی پر، اور محمود اللہ ہے. آپ حامد ہے اور اللہ محمود ہے، اور الحمدللہ رب العالمین محمود بھی ہی ہے. آپ اردو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ملنگو؟ یہ جنے دا پترا ہوتا ہے، خیال کر لینا. یہ سارے صنعت استخدام کا مسئلہ ہوتا ہے. حضرت فرماتے کہ ابن عباس قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین، 2 قبروں پر، فقال انہما یعذبان، ان دونوں مقبوروں کو عذاب ہو رہا ہے. وما یعذبان فی کبیر، کسی بڑے عمل میں ان کو عذاب نہیں ہو رہا، یعنی کسی دشوار عمل میں. فی کبیر کا معنی فی شاق، کسی دشوار مسئلے میں ان کو عذاب نہیں ہو رہا. آسان اگر آدمی بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے. اما ھذا فکان لا یستنزہ من البول، ایک کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ یہ پیشاب سے بچتا نہیں تھا. واما ھذا، دوسرے کے بارے میں کہا کہ یہ فکان یمشی بالنمیمۃ، یہ چغل خوریاں کرتا تھا. ثم دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعصیب رطب، پھر کھجور کی تر شاخ، کھجور کی تازی اور تر شاخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگا دی. فشقہ بسنین، اس کو چیرا 2 حصوں کے اندر. ثم غرس علی ھذا واحدہ، پھر اس قبر پر ایک آپ نے گاڑ دیا، وعلی ھذا واحدہ، اور اس قبر پر ایک الگ. وقال، فرمایا کہ لعلہ، شان یہ ہے، یخفف عنہما ما لم یبسا، ان سے عذاب کو ہلکا کر دیا جائے گا جب تک یہ خشک نہیں ہوں گے. سمجھے؟ ایک معنی لعلہ یخفف عنہما ما لم یبسا، جب تک یہ خشک نہیں ہوں گے، تر رہیں گے، ان سے عذاب کو ہلکا کر دیا جائے گا. دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ لعلہ ضمیر شان ہے، شان یہ کہ یخفف عنہما ما لم یبسا کا معنی قبل ان یبسا، ان کے خشک ہونے سے پہلے عذاب ٹل جائے گا. یہ خشک ہونے پائیں گے نہیں، ان کے خشک ہونے سے پہلے عذاب ان سے ٹلے گا. قال عناد یستتر مکان یستنزہ، مولانا یہ ایک قال ابو داؤد ہے. قال ابو داؤد اس طریقہ پر ہے کہ امام اعمش جن کو سلیمان ابن مہران قال عناد یستتر مکان ہے، آپ سے عرض کر دے کہ امام وکی سلیمان ابن مہران امام اعمش کے شاگرد ہیں. ان کے 2 شاگرد زہیر ابن حرب اور حناد ابن سری، زہیر ابن حرب اور حناد ابن سری. اب آپ کے سامنے آ گیا کہ فکان لا یستنزہ من البول، سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ یستنزہ من البول، یہ الفاظ زہیر ابن حرب کے. دوسرا جو شاگرد وکی کے حناد، وہ نقل کر رہا یستترو مکان یستنزہ، انہوں نے کہا کہ لا یستنزہ من البول، یہ نقل کرتا ہے حضرت حناد لا یستترو من البول، لا لگا دیں گے
یہ یستنزیہ کی جگہ پر لایا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ امام اعمش کے شاگرد وکی کے شاگردوں کا اختلاف آپس میں بیان کر دیا۔ ٹیٹ رہیے گا۔ پھر یہ دیکھو ملنگو، حضرت مجاہد اور ابن عباس دونوں کے درمیان میں طاؤس کا واسطہ ہے۔ اگلے والی روایت کو دیکھو، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بن شیبۃ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عن منصور عن مجاہد عن ابن عباس۔ یہاں مجاہد اور ابن عباس کے درمیان میں واسطہ طاؤس کا نہیں ہے۔ آخر آپ لوگوں نے ناشتہ کیا نہیں کیا ہم لوگوں؟ ایک تو وہاں پر حضرت وکی اعمش کا شاگرد وکی کے شاگردوں کا اختلاف ہو گیا، اور پھر دوسرا مسئلہ میں عرض کر رہا ہوں کہ امام اعمش کے استاد مجاہد اور ابن عباس کے درمیان میں طاؤس کا واسطہ امام اعمش نقل کر رہا تھا۔ یا منصور والی روایت کے اندر اللہ کو مجاہد اور ابن عباس کے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ انی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمان الحدیث سابق ہے۔ اڑے کچھ پہلے پڑھا نہیں پڑھا۔ پھر یہاں منصور کے جو شاگرد جریر وغیرہ قال کان لا یستتر من البول لا یستتر من بوله، یہ طے شدہ صرف لا یستتر، وہاں لا یستتر بھی تھا، لا یستنزہ من البول بھی تھا۔ سمجھ رہی ہیں؟ یا منصور والی سند میں ابن عباس اور مجاہد کے درمیان میں طاؤس کا واسطہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ اسی طرح کہیں گے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جہاں پر اس میں کیا کہنا چاہیے، مجاہد اور ابن عباس کے درمیان طاؤس کا واسطہ بھی ہے، اور اسی طرح مجاہد براہ راست ابن عباس سے نقل بھی۔ یہ قلیل الوسائط ہے، وہ کثیر الوسائط ہے۔ یہ قلیل الوسائط ہے، وہ کیا ہے؟ کثیر الوسائط ہے۔ باقی مسئلہ رہ گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہاں منصور والی روایت میں لا یستتر من بولی۔ اب کا مسئلہ یہ وقال ابو معاویہ یستنزہ، یہ ابو معاویہ اس منصور والی روایت کے ساتھ نہیں، یہ امام ابو داؤد کی عدم ترتیب کی وجہ سے آپ بھی پریشان ہیں، میں پریشان ہیں۔ اس عبارت کی جگہ وہی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ بھی امام اعمش کے شاگرد ہیں۔ امام اعمش کا ایک شاگرد وکی تھا، وکی کیا آپس میں شاگردوں کا اختلاف ہو گیا، یستترو اور یستنزہ دونوں نقل کیا۔ دوسرا شاگرد امام اعمش کا ابو معاویہ، وہ اس میں ڈنکے کے چوٹ پہ لا یستنزہ نقل کر رہا ہے۔ یہ منصور والی روایت کے ساتھ اس کو لگا دیا، جبکہ اس کی جگہ یہاں نہیں ہے۔ ابو معاویہ شاگرد ہے کس کا؟ امام اعمش کا۔ جیسے امام اعمش کا شاگرد وکی تھا، وکی کے دونوں شاگرد زہیر بن حرب اور حناد بن سری، ان کا اختلاف ہو گیا، یہ ابو معاویہ بھی اسی کے ساتھ ہے۔ وقال ابو معاویہ یستنزہ، میں نے عرض کیا کہ یہ اس کو وہاں پر ہونا چاہیے، یہ حضرت اعمش سلیمان بن مہران کی شاگرد ہے۔ چلیے گا، وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا مشهور عن زید بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة، عبد الرحمن بن حسنة رضی اللہ تعالیٰ کو بھی یاد کر لینا، اور زید بن وهب کو بھی ذرا یاد کر لینا۔ قال انطلقت عبد الرحمن بن حسنة، کہتے ہیں انطلقت انا وعمر بن العاص الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور عمرو بن العاص حضرت کے پاس چلے گئے۔ فخرج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ومعه درقة، آپ کے پاس ایک ڈھال تھا جس سے لڑائی کے وقت اپنے آپ کو دشمن کے وار سے بچاتے، آپ کے ساتھ ایک ڈھال تھا۔ ثم استتر بها، آپ نے اس کو آڑ بنا دیا۔ ثم بال، پھر آپ نے پیشاب کیا۔ فقلنا، ہم نے کہا انظروا الیہ، دیکھو اس کو، یبول کما تبول المرأۃ، یہ اس طرح پیشاب کرتا ہے جیسے کہ عورت بیٹھ کر کے پیشاب کرتی ہے، اگر مرد ہوتا تو کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتا، مرد لوگ اس طریقے پر۔ فسمع ذلک، آپ نے یہ بات سنی۔ فقال الم تعلموا، کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں ما، اس عذاب کا کہ لقیہ صاحب بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اس عذاب کو پا لیا۔ علم تعلموا، کیا آپ کو معلوم نہیں ما لقیہ صاحب، میں ماں کی طرف ضمیر عائد محذوف نکال رہا ہوں، ما لقیہ صاحب بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے ایک ساتھی کو اللہ کا بلا، ایک ساتھی نے جس عذاب کو پا لیا۔ کانو، طریقہ یہ تھا، اذا اصابهم البول، جب پیشاب لگ جاتا تھا ان پر، قطعوا ما اصابه البول، تو کاٹ دیتے ماں کپڑے کو، ماں اس کپڑے کو کہ اصابه البول منه، ان میں سے جس سے کپڑے کو کاٹتے تھے، میں کپڑا کہہ رہا ہوں جسم کو۔ فنہاہم، اس بندے نے کہا یار کپڑوں کو کیوں کاٹتے ہو، پیشاب جس پہ لگا، اس نے منع کر دی، یہ حکم شرعی سے منع کیا اس بندے نے، اسرائیلی تھا۔ فنہا اس نے فعذب فی قبرہ، اس لیے اس کو عذاب ہو گیا۔ تو تم لوگ بھی اسی طرح، میں تو بیٹھ کر کے پیشاب کرتا ہوں، میں بیٹھ کر کے پیشاب کرتا ہوں تاکہ پیشاب سے بچے، اور آپ لوگ اس میں تعجب کرتے مجھے منع کرتے ہو، کہیں تمہیں عذاب نہ ہو جائے جیسے اس بنی اسرائیلی نے منع کر دیا، اس کو عذاب ہو گیا۔ ارے ہو گیا مولانا؟ علم تعلموا ما لقيه صاحب بني اسرائيل كانوا اذا اصابوا البول قطعوا ما اصاب البول منهم فنهاهم فعذب في قبره۔ قال ابو داؤد، یہاں یہ جو منصور والی روایت ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ قال ابو داؤد قال منصور عن ابی وائل، دو طرح سے یہاں آ گیا کہ اذا اصابه البول، اذا اصاب صوب احدهم البول، یہ ہے کپڑے کو جب لگ جاتا تو قطعوا، کاٹ دیتے، ما اس کپڑے کو کہ اصابه البول منهم، جس کو لگا۔
ابو منصور نقل حضرت ابو داؤد کہتے ہیں کہ امام منصور دو طریقے سے روایت ابو وائل سے نقل کر رہا ہے اسی حدیث میں. فرماتے کانو اذا اصابهم بول نہیں ہے، کانو اذا اصاب جلد احدهم البول، ان میں سے کسی کے کھال پہ پیشاب لگ جاتا. یہ متن کا اختلاف نہ کرنا. جلد احدهم وقال عاصم عن ابي وائل، اور ابو وائل کے دوسرا شاگرد وہ کہہ رہا ہے عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال جسد احدهم، ان کے بدن کو جب لگ جاتا تو بدن کو کاٹتے. اللہ کے بندو مسئلہ سمجھ، یہ اختلاف آ گیا لیکن خیال کر لینا، اگر میرے جسم کو پیشاب لگ جائے اور مجھے شریعت کا حکم ہو جائے کہ اس جسم کے اس حصے کو کاٹ دو، یہ تکلیف ما لا یطاق ہے. اور تکلیف ما لا یطاق کی تجویز عقلی، عقل اگر چیز کی اجازت دے رہی ہے لیکن اس کا وقوع نہیں ہے. اللہ نے تکلیف ما لا یطاق میں کسی کو مبتلا کیا بھی نہیں ہے. آپ میری بات سمجھے؟ تو اس لیے میں نے تعویل کر کے آپ کو بتا دیا. کیا اب تینوں روایتوں کا مسئلہ ہم الگ ہو، تینوں روایتیں ٹھیک ہو جائیں گے. کانو اذا اصابہ البول، جب پیشاب لگ جاتا تھا تو قطعو کاٹ دیتے تھے، ما اس کپڑے کو، اصابہ البول منہم اے یعنی من لباسہم، ان کے لباس میں سے کپڑے کے جس حصے پر پیشاب لگا کپڑے کو کاٹتے تھے. ایک دوسری روایت یہ ہے کہ کان اذا اصاب البول جلد احدہم، جلد احدہم ان کے کھال کو لگ جاتا. کھال مراد نہیں ہے، کھال کا لباس ہوتا تھا، اس کھال کو لگ جاتا جو لباس کے طور پر جس کو پہنے. ہم لوگ خود بھی شال کی جگہ پر اللہ آپ کا بلا کرے کھال، جیسے شال ہوتا ہے آپ کے اس کا اون وغیرہ کا، تو ہم اس طریقے پر بکری کے اور اللہ آپ کا بلا دمبے کے وہ کھال بھی لباس بناتے ہیں. تو جلد احدہم سے مراد کیا ہے؟ کھال والے لباس مراد ہے. اور جسد احدہم یہاں مضاف موصوف نکالیں گے، صوب جسد احدہم. بولو کان اذا اصاب البول صوب جسد احدہم، ان میں سے کسی کے کپڑے کو. اللہ کے بندوں کچھ پھل پڑ گیا. یہ الفاظ کا تفاوت نقل کر دیا، لیکن میں نے عرض کیا کہ جسم کے اس حصے کو کاٹنا کپڑے کو لگتا تھا، کپڑے کو کاٹنا. اب کپڑا عام کپڑا ہے یا اللہ کا بلا کر وہ کپڑا کیا ہے یا وہ چمڑے کا ہے، سمجھے؟ برحالی ہے کہ اس کپڑے کو کاٹتے. اس نے کہا کہ کیوں کاٹتے ہو؟ اسرائیلی نے کہا، انہوں نے منع کر دیا اس حکم شرعی سے، بس اس کو عذاب ہو گیا. اللہ کے بندوں کچھ والا پڑا نہیں پڑا. یہ مسئلہ یہاں تک مسئلہ مولانا حل ہو گیا. اب اس کے بعد مسئلہ سمجھو. عبد الرحمن بن حسن ایک صحابی ہے، وہ صحابی ہے اور اللہ کا نبی بیٹھ کر کے پیشاب کرتا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ انظروا الیہ یبول کما تبول المرأۃ. ارے یہ مرد ہے، یہ تو عورت کی طرح بیٹھ کر کے پیشاب کرتا ہے. آپ کو میرا اشکال سمجھ میں آ گیا؟ صحابی اس قسم کا مذاق کرتا ہے نبی پر. عربوں کے ہاں چونکہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے کی عادت تھی، تو وہ کہتے ہیں مرد تو وہ ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کریں، یہ کیسے بیٹھ کر کے پیشاب کر رہا ہے؟ انظروا الیہ یبول کما تبول المرأۃ، بیٹھ کر کے تو عورت پیشاب کرتی ہے. جواب ذرا سمجھ لینا. هذا القول صدر من عبد الرحمن بن حسن قبل اسلامہ، یہ اس کے اسلام سے پہلے کا واقعہ. ان هذا القول قد صدر من عبد الرحمن بن حسن قبل اسلامہ، ان کے اسلام سے پہلے کی بات ہے. ایک مسئلہ یہ سمجھ لینا. دوسرا مسئلہ فقلنا قال بعضنا، ہمارے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا، میں نے نہیں کہا، ہماری قوم کے لوگ جو کہ کافر تھے مشرک تھے انہوں نے کہا انظروا الیہ یبول کما تبول المرأۃ. اور یہ اس طرح ہوتا ہے، کبھی کسی سوسائٹی کا ایک فرد کوئی کام کرتا ہے لیکن پوری سوسائٹی کی طرف نسبت ہوتی ہے. جیسے فعقروها، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، حالانکہ کدار نے کاٹی، پوری قوم نے نہیں کاٹی، بلکہ کدار جو بدبخت تھا اس نے یہ کہ یہ کاٹی. آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ انظروا یہ کیا تھا؟ فعقروها، تو پوری قوم کی طرف اس کی نسبت کر دیں. یہاں حضرت معاویہ کے لوگوں میں اللہ آپ کو بھلا کرے چند لوگ تھے جو منافق تھے کہ جنہوں نے حضرت عمار کو قتل کر دیا، تو اس کی بنیاد پر یہ کہ فرمایا تقتلوا الفیۃ الباغیۃ، سب کی طرف نسبت کر دی. یہ دو باتیں ہو گئی. تیسرا مسئلہ یہ انظروا الیہ یبول کما تبول المرأۃ، یہ استہزاء کے طور پر نہیں ہے، یہ استعجاب کے طور پر ہے، تعجب کے طور پر ہے. عرب کے اندر یہ چیز معروف ہی نہیں تھی، عرب کے اندر یہ چیز معروف ہی نہیں تھی. اس لیے صحابی کو یہ کہہ دینا کہ ان صحابی قد صدر من الاستہزاء بالنبی، وہ نبی کا استہزاء کر رہا ہے، ایسا مسئلہ نہیں. تین باتیں میں نے عرض کر دیا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ قبل اسلامی یہ بات کی ہے، یا بعض لوگوں نے قوم کے کہا، یا یہ کہ میں نے عرض کیا کہ یہ استہزاء نہیں ہے بلکہ استعجابا ہے، تعجب کے طور پر. لأنه ما كان معروفا بین العرب، یہ عرب کے درمیان معروف نہیں تھا. فلا تو گڑ گڑو، لہذا گڑ گڑ نہ کرو جنے دا پترا. ارے کچھ پھل پڑا. اب
اب مسئلہ رہ گیا ترمذی میں، وہ مسئلہ انشاءاللہ آ جائے گا، اس پہ تفصیلی بحث ہوگی کہ دو صحابی دو بندوں کی قبروں پر گزر گیا، ان کو عذاب ہو رہا ہے. فقال انما يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر عن المول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه ثم دعا بدعا کیا ہے ثم دعا بعصب رطب فشقه بسنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا فقال لعله ان يخفف عنهما ما لم يبسا. یاد ہے کہ نہیں؟ سوال یہ ہے کہ صحابہ کو کیسے عذاب ہو رہا تھا؟ اگر یہ کافر تھے تو کافر تھے، لیکن قرائن موجود یہ کہ یہ صحابہ تھے جن کو قبر کا عذاب ہو رہا تھا. ایک یہ ہے کہ چونکہ پیشاب کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، دوسرے کو چغل خوری کی. کافر کو پیشاب اور چغل خوری سے عذاب نہیں ہوتا، کافر کو تو عذاب کے لیے نفس کفر ہی کافی ہے، اصل کفر ہے. ان کو ان چیزوں سے اما حدم فکان یمشی بالنمیمۃ واما الاخر فکان لا یستنزع عن البول. اس بات کی دلیل ہے کہ ان اعمال کے ذریعے سے جب عذاب ہو رہا ہے تو یہ مسلمان تھے. سمجھتا ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ رسول پاک نے فرمایا کہ من دفنتم اليوم ہا ہونا، یہ نئی قبریں یہ کس کو تم لوگوں نے دفن کیا؟ انہوں نے بتایا فلاں فتان. تیسرا بعض روایت میں مر بقبرین جدیدین، یہ مسلمانوں کی قبرستان تھی، نئی قبریں تھیں. چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ نبی نے پھر تخفیف کی دعا کی تو ان کے عذاب میں تخفیف ہو گیا. کافر کی عذاب میں تخفیف نہیں ہوتی، فلا یخفف عنہم العذاب. اور اگر کسی کافر کی عذاب میں تخفیف ہوتی بھی ہے تو پھر تخفیف کی خصوصیت ذکر کیا جاتا ہے، جیسے کہ ابو لہب کا مسئلہ آئے گا بخاری جلد ثانی کے اندر، اور ابو طالب کا کہ ان کے عذاب کے اندر تخفیف ہو گئی ہے تو حضرت نے فرمایا کہ یہ میری سفارش کی وجہ سے، ورنہ یہ کہ ابو طالب کا برا حال ہو جاتا. سمجھتا ہے؟ اور اس قسم کی کوئی خصوصیت نہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ یہ مسلمان تھے، صحابہ تھے، ان کو عذاب ہو رہا ہے. تو صحابی کو عذاب قبر کیسے ہو رہا ہے؟ جواب اس کا یہ کہ آپ سپاہ صحابہ والے آپ جواب دے دیں. کچھ مسئلہ ہے. انتفاع عذاب جہنم پر دلیل ہے، انتفاع عذاب جہنم من الصحابہ اس پر دلیل ہے، لیکن انتفاع عذاب القبر من الصحابہ اس پر کوئی دلیل نہیں. نفی عذاب جہنم اس پر دلیل عن الصحابہ دلیل ہے، لیکن نفی عذاب القبر عن الصحابہ اس پر دلیل نہیں ہے. اس لیے حدیث میں ہے لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی. جس مسلمان نے مجھے نہیں دیکھا، جس مسلمان نے مجھے دیکھا صحابی، لا تمس النار مسلما رآنی، نار سے نار جہنم مراد ہے. یہ عذاب قبر کا مسئلہ ہے، اس لیے اس کی نفی پر کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ کی بندو کچھ بھلا پڑھا نہیں پڑھا جی، باقی ہو سکتا ہے کہ آپ میرا دماغ درست کر دیں. اللہ آپ کو جزا خیر دے کہ میں اس کو فی الحال اس میں کچھ باتیں رہ بھی گئی ہے، بس کرو.